نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحابة سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. صدق اللہ العظیم. سورۃ النحل کی آیت نمبر 10 ہے. ہوا وہ الذی جس نے انزل اتارا من سے نسمائی آسمان مان پانی لا واسطے کم تمہارے من سے ہو اس شرابن پینا و اور من سے ہو اس شجرن درخت فی میں ہی اس تسیمون تم چراتے ہو. یہ تھا لفظی ترجمہ. بامحاورہ ترجمہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو اور اسی سے درخت بھی سیراب ہوتے ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان اور اپنی قدرت کا مظاہرہ اس آیت میں فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ میں نے آسمان سے پانی اتارا، آسمان بھی میرا بنایا ہوا اور زمین بھی میری بنائی ہوئی، اور یہ تمہارے ہی لیے سب کچھ پیدا کیا ہے. آسمان سے میں نے پانی اتارا اور تم اس پانی کو پیتے ہو، اور اسی پانی سے درخت سیراب ہوتے ہیں اور اسی پانی سے زمین پر نباتات پیدا ہوتی ہے جس میں تم مویشی چراتے ہو. ارشاد باری تعالی وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو، اور اسی نے درخت بھی سیراب ہوتے ہیں جس میں تم مویشی چراتے ہو. وہ اس پانی سے تمہارے لیے فصل اگاتا ہے، یہ اگلی آیت، اور زیتون اور کھجور انگور ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اس پانی سے تمہارے لیے فصل اگاتا ہے، زیتون، کھجور، انگور، ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے. بارش کے پانی سے کھیتوں اور باغوں کی رویدگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت ہیں جن میں سے تم مویشی چراتے ہو. اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم پانی پیتے ہیں، وہ سب بارش کا پانی تو نہیں ہوتا. کنویں، چشمے، دریا، یہ ان سے حاصل شدہ پانی ہوتا ہے جو ہم پیتے ہیں، اور کھیت اور باغات میں زیادہ تر پانی دریاؤں اور نہروں سے
لیا جاتا ہے اور زمین سے نکالا جاتا ہے، ٹیوب ویلوں کے ذریعے اس سے زمین کو سیراب کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بارش کا ہی پانی ہوتا ہے جو زمین کے اندر تہوں میں جا کے رکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، اور اس کو نکالنے کے لیے ہمیں اللہ نے ہی عقل دی ہے، اور اللہ نے وہ حالات اسباب پیدا کیے ہیں جن کے ذریعے سے ہم پانی نکالتے ہیں اور اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، فصلوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی سے فصلوں اور باغات اگانے کا ذکر فرمایا۔ اس پانی سے جو رودگی اور سبزہ حاصل ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں، ایک تو وہ خود رو گھاس اور خود رو درخت ہیں جو جنگلوں، میدانوں اور سبزہ زاروں میں پیدا ہوتے ہیں، جن میں ہم اپنے مویشی چراتے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ ہم خود پانی زمین کو دیتے ہیں، زمین میں بوتے ہیں، اور اس میں اناج اور غلہ لہلہانے لگتا ہے، اور ہم اس سے باغات بناتے ہیں جس میں زیتون ہے، کھجور ہے، انگور ہے، اور دوسری چیزیں ہیں جن کو آپ سب لوگ جانتے ہیں، امرود ہے، آم ہے، کنو ہے، مالٹا ہے، انجیر ہے، بے شمار ایسے درخت ہیں جو پھل دیتے ہیں۔ تو یہ سارے ہی سارے زمین سے اگتے ہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ نے دانے کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو اس کی اوپر والی اور نیچے والی دونوں کھول اوپر سے اترتے ہیں، اور ایک نیچے کو اور ایک اوپر کو شاخ اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو نیچے زمین کے اندر جاتی ہے اس کو جڑ کہتے ہیں، جو اوپر آتی ہے اس کو تنا بولتے ہیں۔ تو یہ قدرت کا ایک بہت بڑا کام ہے جو ہماری عقل میں اگر آ جائے، ہم غور و فکر کریں تو ہماری سمجھ میں آئے کہ وہ زمین کے اندر جو دانا بوتے ہیں اس میں سے کتنی بریک بریک اور وہ چیزیں جو نمودار ہوتی ہیں وہ کتنی نازک اور نرم ہوتی ہیں، اور زمین کو کیسے پھاڑتی ہیں، اور کچھ زمین کے نیچے جاتی ہیں اور کچھ زمین کے اوپر آتی ہیں، اور اوپر پھر اگر وہ درخت ہے تو تناوار بن جاتا ہے اور اس پر کلیاں، پھول، پھل لگتے ہیں، اور جو نیچے جاتی ہیں وہ بھی درختوں کی مضبوط جڑیں ہوتی ہیں، وہ بھی لکڑ ہوتی ہے، اوپر بھی لکڑ ہوتی ہے، اور پھر ہر لکڑ کو ایک ہی پانی لگتا ہے، لیکن ہر لکڑ کی خاصیت الگ ہوتی ہے، ان کے ذائقے الگ ہوتے ہیں، ان کی بناوٹ الگ ہوتی ہے، اور مختلف بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ان کے اندر خاصیت موجود ہوتی ہے۔ مختلف بیماریوں میں مختلف پھل استعمال کیے جاتے ہیں، اور پھر ایسے بھی نباتات ہیں، ایسے بھی چیزیں ہیں جو کھیتوں میں ہم بوتے ہیں اور چارے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ ساری عقل والوں کے لیے دلیلیں ہیں اللہ کی قدرت کی، اور اگر ہم جان سکیں، اس پہ غور و خوض کریں، تو عقل مند لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کس قدر یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے پیدا فرمائی ہے، اور ہمیں جس کام کے لیے بھیجا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام ضرور کرنے چاہیے۔ اللہ نے اپنی نعمتیں ہم پر کی ہیں، ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔